ہاں ادھر رکھ دینا، مائک ہے ادھر رکھنا تھا نا، آواز اچھا آتی ہے. ہاں ہاں کیا بولے؟ باہر کی سمجھ میں آتی ہے. بات صحیح بات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر. محترم خواتین اسلام، پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو یہاں کچھ دیر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کہنے اور سننے کے لیے جمع فرمایا. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں آنے کو، بیٹھنے کو، وقت نکالنے کو قبول فرمائے، اور جو بھی باتیں کہی جاتی ہیں، سنی جاتی ہیں، ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ سب کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. محترم خواتین اسلام اور پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کی تعریف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر شیطان کے بارے میں بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ شیطان تمہارا دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا، لہٰذا تم بھی اس سے دشمنی کرو، تم بھی شیطان کو اپنا دشمن سمجھو، تم بھی شیطان کو اپنا دشمن مانو. انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر. اور شیطان اپنے ماننے والوں کو اپنی طرف اس لیے بلاتا ہے تاکہ لوگ جہنم میں چلے جائیں، تاکہ لوگ جہنمی دوزخی بن جائیں. تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے بارے میں بتایا ہے. ہر ہمیشہ جو شیطان ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، یہ شیطان ہر انسان کا دشمن ہے. اور یہ شیطان کی دشمنی انسانوں کے ساتھ آج سے، کل سے نہیں، یا پرسوں سے نہیں، بلکہ یہ شیطان کی دشمنی انسانوں کے ساتھ
ہزاروں سال سے چلے آ رہی ہے. جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، انسان کو بنایا، اسی وقت سے شیطان انسان کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑا ہے. اسی وقت سے شیطان انسان سے دشمنی کر رہا ہے. شیطان انسان کا دشمن کیوں ہے؟ کس وجہ سے شیطان انسان سے دشمنی کرتا ہے؟ آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ذہن میں لانا چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ اے فرشتوں، حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ ریز ہو جاؤ، سجدے میں گر جاؤ. تو سارے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا الا ابلیس، لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا. شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. ما منعک الا تسجد اذ امرتک. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان سے، ابلیس سے پوچھا کہ اے ابلیس، اے شیطان، میں نے تو تجھے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو ابلیس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اے اللہ، میں اس آدم سے بہتر ہوں، اس آدم سے میں بیسٹ ہوں، اچھا ہوں، اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس آدم کو مٹی سے پیدا کیا. میں اس کے سامنے سجدہ کیوں کروں؟ اللہ تعالیٰ کو شیطان کا یہ تکبر، یہ فخر، یہ بڑپن، یہ میں پن، یہ گھمنڈ پسند نہیں آیا. اللہ تعالیٰ نے شیطان کو وہاں سے بھگا دیا. حالانکہ شیطان فرشتوں کے بیچ میں رہتا تھا، ملائکہ کے درمیان رہتا تھا، لیکن صرف ایک سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. آدم علیہ السلام کے سامنے اس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے واسطے اس کو وہاں سے بھگا دیا. جاتے جاتے شیطان نے اللہ سے کہا رب انظرنی الی یوم یبعثون. اللہ سے شیطان نے کہا کہ اللہ، تو مجھے یہاں سے ریجیکٹ تو کر رہا ہے، تو مجھے یہاں سے بھگا تو رہا ہے، لیکن مجھے اتنی مہلت دے، اتنا ٹائم دے، اتنا مہلت دے کہ میں قیامت کی صبح تک زندہ رہ سکوں. قیامت کی صبح تک مجھے موت نہ آئے، مجھے اتنی لمبی لائف دے. قال فإنک من المنظرین. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جا، تجھے مہلت دے دی گئی، اب تجھے موت نہیں آئے گی. موت آئے گی تو کب آئے گی؟ آخرت کے دن آئے گی، قیامت کے قریب آئے گی، اب مرنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ نے لائف لانگ ایک لمبی عمر اس کو دے دیا. اور پھر شیطان نے کیا کہا معلوم؟ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے چیلنج کیا کہ اللہ، تو مجھے یہاں سے بھگا رہا ہے، تو مجھے یہاں سے دھتکار رہا ہے، لیکن میں یہاں سے جانے کے بعد تیرے بندوں کو چھوڑوں گا نہیں. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ. جو تیرا دین کا راستہ ہے، جو صراط مستقیم ہے، جو اسلام کا راستہ ہے، اس راستے پر بیٹھ جاؤں گا. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ. آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے آ کر تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا. بہت پہلے شیطان نے اللہ سے چیلنج کیا. کیا چیلنج؟ کہ اللہ، اس آدم کے سامنے سجدہ نہیں کرنے کی وجہ سے تو مجھے یہاں آسمان سے نکال رہا ہے، اب پھر اس آدم کے بچوں کو میں نہیں چھوڑوں گا، اس آدم کے اولاد کو میں نہیں چھوڑوں گا. ان کو میں زیادہ سے زیادہ گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، زیادہ سے زیادہ تیرے دین سے ہٹانے کی کوشش کروں گا، تاکہ سارے کے سارے لوگ دوزخ میں چلے جائیں. تو کیا معلوم ہوتا؟ یہ واقعہ، یہ قصہ، یہ آیتیں ہم کو بتاتی ہیں کہ شیطان ہم انسانوں سے کیوں دشمنی کر رہا ہے. ہاں بولیے، کیوں دشمنی کر رہا ہے؟ کہ اسی انسان کی وجہ سے وہ شیطان وہاں سے نکال دیا گیا. آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ نہیں کیا، اللہ کیا کرے؟ اس کو فرشتوں کی ٹیم میں سے نکال کر، فرشتوں میں سے نکال کر اس کو بھگا دیے.
تو اللہ سے اس نے کیا کہا کہ میں اس کے سامنے سجدہ نہیں کیا، اس وجہ سے تو نے مجھے نکالا، اب میں بندوں کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، آدم کے بچوں کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، میں انسانوں کو چھوڑنے والا نہ ہوں، ہر انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا اور لوگوں کو دوزخ میں لے جانے کی کوشش کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے جی، وہ شروع دن سے چیلنج کر کر آیا ہے تم کو گمراہ کرنے کے واسطے، تمہیں صحیح راستے سے ہٹانے کے واسطے۔ فاتخذوا عدوا، اللہ فرماتے ہیں کہ جب تمہارا شیطان اتنا بڑا دشمن ہے، اوپن دشمن ہے، کھلم کھلا دشمن ہے، اور اس نے اللہ سے کھلم کھلا چیلنج کر کر آیا ہے، فاتخذوا عدوا، تم کو کیا کرنا ہے معلوم؟ ہاں، تم بھی اس سے دشمنی کرو، تم بھی اس سے دشمنی کرو۔ دیکھو انسانوں میں بھی دشمن رہتے ہیں، انسانوں میں بھی دشمن رہتے ہیں، اور شیطان بھی ہمارا دشمن، لیکن شیطان کی دشمنی اور انسان کی دشمنی میں بہت فرق ہے۔ شیطان کی دشمنی اور انسانوں کی دشمنی میں بڑا فرق ہے۔ انسانوں میں ہمارا کتا بھی کٹر دشمن ہو، کتا بھی بڑا دشمن ہو، جا کر ہمیں اسے ایک مرتبہ چائے پلائے، نہ تو مٹھا کھلا دیے، بریانی کھلا دیے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کر لیے تو ہمارا دوست بن جاتا ہو، کم سے کم دوست نہیں بنا تو دشمنی چھوڑ دیتا۔ سمجھ میں بات ہے؟ یہ انسان کی دشمنی، لیکن شیطان ایسا نہیں۔ شیطان اپنی دشمنی میں اتنا پکا ہے، ہم اس سے جتنا قریب ہوں گے، جتنا ہاتھ ملائیں گے دوستی کا، وہ اتنا زیادہ ہم سے دشمنی کرتا۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہاں، انسانوں کی دشمنی اور شیطان کی دشمنی میں یہی فرق ہے۔ انسانوں میں ہمارا کتنا بھی بڑا کٹر دشمن کیوں نہ ہو، اگر ہم اس سے قریب ہوں گے، اس سے اچھا سلوک کریں گے، اس کے ساتھ اچھا بیہیویئر کریں گے، وہ ہمارا دوست بن جائے گا۔ لیکن شیطان دوست بنے گا کیا؟ ہاں، دوست نہیں، الٹا اور زیادہ دشمنی کرے گا۔ کیوں؟ شیطان کا مقصد اور اس کا مشن ہی کیا ہے؟ لوگوں کو دشمن بنانا، لوگوں کو گمراہ کرنا، اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ دوزخ میں ڈالنا۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ان الشیطان لکم عدو، شیطان جب تمہارا دشمن ہے، ہوشیاری عقل مندی اسی میں ہے کہ تم بھی اس کو کیا کرو؟ دشمن بناؤ۔ اب دشمنی کرنے کا مطلب کیا؟ دشمنی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جب یہ ہمارا دشمن ہمارے پیچھے 24 گھنٹے 24 آورس ہمارے پیچھے لگا ہے ہم کو گمراہ کرنے کے واسطے، تو ہم اس کے ہر چال کو، ہر کام کو سمجھنا، کیسے وہ گمراہ کرتا ہے، کن کن راستوں سے، کن کن طریقوں سے ہم کو ستانے کی کوشش کرتا ہے، کن کن ناہیوں سے اور کن کن ہتھ کنڈوں سے وہ ہم کو گمراہ کرتا ہے، شیطان کے پورے طریقے سمجھنا۔ سمجھنے کی بات ہے؟ ہوشیار رہنا شیطان سے۔ کیوں؟ شیطان ایک منٹ کے واسطے بھی خاموش نہیں بیٹھتا، ایک منٹ بھی ویسٹ نہیں کرتا، ہمیشہ انسان کے پیچھے لگا ہے۔ تو اب ہمیں بھی کیا کرنا، دیکھنا شیطان جو ہے کون کون سے راستے سے ہم کو گمراہ کرتا۔ میں انشاءاللہ آج کے ساتھ آپ کے سامنے 5 چیزیں بتاؤں گا، 5 چیزیں شیطان گمراہ جو انسان کو کرتا ہے، تو 5 بڑے طریقے کیا ہیں۔ اب یہ طریقے جان کر ہم ہوشیار ہو جانا، ہاں یہ طریقے سے شیطان ہم کو گمراہ کر سکتا ہے، ہاں اس راستے سے شیطان ہم کو گمراہ کر سکتا ہے، شیطان کو گمراہ کرنے کی یہ ایک طریقہ ہے۔ سارے طریقوں سے ہوشیار ہو جانا، یہ بات سمجھ میں۔ پہلا طریقہ کیا ہے؟ دیکھو، پہلا طریقہ ہے وسوسے ڈالنا، دل میں برے خیالات پیدا کرنا۔ سورۃ الناس پڑھو، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ اس صورت میں ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی پناہ مانگ رہے۔ اعوذ برب الناس، لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ الہ الناس، لوگوں کے معبود کی پناہ مانگتا ہوں۔ من شر الوسواس الخناس، ہم اللہ تعالیٰ سے کس چیز کی پناہ مانگ رہے ہیں؟ اللہ شیطان کے وسوسوں سے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ کس سے؟ شیطان کے وسوسوں سے۔
شیطان کیا کرتا؟ بیٹھے بیٹھے ہمارے دلوں میں برے خیالات ڈالتا، گناہ کرنے کے واسطے، دین کے بارے میں شک پیدا کرتا، نبی کے بارے میں ڈاؤٹ پیدا کرتا، اللہ کے بارے میں ڈاؤٹ پیدا کرتا، نمازوں کے بارے میں ڈاؤٹ پیدا کرتا، ہمارے عقیدے کو، ہمارے ایمان کو، ہماری نمازوں کو، ہماری عبادتوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتا شیطان۔ دل میں برے خیالات پیدا کرو، اس کو کہتے وسوسہ۔ ای بات سمجھ میں؟ اگر وہ وسوسہ دل کے حد تک ہے، دل میں رہا، ہمیں اس کے اوپر عمل نہیں کرے، اللہ معاف کر دیتے انشاءاللہ۔ اب وہ وسوسے پر ہمیں عمل کرے تو پھر اللہ کے پاس پکڑ شروع ہو جاتی۔ بیٹھے بیٹھے دل میں برا خیال آیا، وسوسہ، ایسا کریں گے، ویسا کریں گے، گناہ کریں گے، بول کر خالی وہ دل کے حد تک ہے، ہمیں عمل نہیں کرے ہاتھ پیر سے، تو اللہ معاف کر دیں گے نہیں کریں گے؟ معاف کر دیں گے۔ اللہ کا بہت بڑا کرم۔ کئی کا تو دل ہمارے دل میں، ہمارے ہاتھ میں کنٹرول میں ہے کیا؟ دل ہمارے کنٹرول میں رہتا کیا جی؟ بیٹھے بیٹھے کتنے کے خیال آتے رہتے جاتے رہتے۔ تو اس واسطے کیا کرے اللہ تعالیٰ؟ دل میں پیدا ہونے والے وسوسوں کو کیا کریں؟ معاف کر دیے، اللہ درگزر کر دیے۔ ان اللہ تعالی تجاوز عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعمل به او تتکلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں کو معاف کر دیا، شرط یہ ہے کہ وہ زبان سے ہاتھ پیر سے اس پر عمل نہ کرے۔ جب ہم زبان سے ہاتھ پیر سے عمل کریں گے تو پھر اللہ کے پاس پکڑ شروع ہوتی۔ تو شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے واسطے جو طریقہ اپناتا ہے ان میں سے ایک طریقہ کیا ہے؟ وسوسہ۔ اور اسی وسوسے کے ذریعے شیطان نے انسان کو سب سے پہلے گمراہ کرے۔ مانو اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو رہنے کے لیے جنت میں انتظام کرے، جنت میں اللہ ٹھہرائے ان کو دونوں کو۔ لیکن جنت میں بھیجتے بھیجتے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے کہا کہ اے آدم اور حوا، جنت میں کھاؤ پیو مست رہو، لیکن ایک جھاڑ ہے، ایک درخت ہے، اس کے قریب تک نہ جانا اور اس کا پھل نہ کھانا۔ یہ نصیحت کر کر اللہ بھیجتے ہیں، لیکن شیطان چھوڑتا کیا؟ نہیں۔ فوسوس لہم الشیطان، شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ اسی وسوسے کے راستے سے ان کے دل میں برا خیال پیدا کرے، برا خیال ڈالتا ہے۔ اور جس درخت کے پھل کے کھانے سے اللہ تعالیٰ نے روکا تھا حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو، وہ درخت کا پھل کھلوا دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فری میں ملی سو جنت اللہ تعالیٰ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام سے چھین لیتے۔ تو میری بات نہیں سنے نا، یہاں سے نکل جاؤ۔ یہی بات سمجھ میں؟ تو انسان کو گمراہ کرنے کے لیے، انسان کو صحیح راستے سے ہٹانے کے لیے سب سے پہلا ویپن شیطان کا کون سا تھا؟ وسوسہ۔ وسوسے کے راستے سے شیطان نے انسان کو گمراہ کیا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور اسی وسوسے کے راستے سے شیطان کیا کرتا؟ ہمارے ایمان کو بھی خراب کرتا، ہماری نمازوں کو بھی خراب کرتا، ہماری عبادتوں کو بھی خراب کرتا۔ کیسے؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آدمی بیٹھا ہے تو اس کے دل میں شیطان وسوسہ ڈالتا۔ کیا ڈالتا وسوسہ؟ اجی یہ چیز ہے، یہ چیز کو کس نے پیدا کیا؟ تو دل میں بندہ بولتا کہ اللہ نے پیدا کیا۔ اچھا وہ درخت کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ پھر اسے کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ سوال پر سوال، کوشچن پر کوشچن، کوشچن پر کوشچن کرتے جاتا، اور ہر کوشچن کے آنسر میں بندہ اپنے دل میں من میں کہتا ہے کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ 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 اللہ۔ آئی بات سمجھ میں؟ پھر تھوڑی دیر کے بعد شیطان کیا کرتا؟ مانو ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہے تو پھر اللہ کو کون پیدا کرے بول کر کوشچن ڈالتا۔ اللہ کو کون تو پیدا کرے؟ بولو جی، اللہ سب کے خالق ہیں، سب کے کریٹر ہیں۔ کریٹر کا کوئی کریٹر ہوتا کیا؟ پیدا کرنے والا کا کوئی پیدا کرنے والا ہوتا؟ لم یلد ولم یولد۔ سورۃ الاخلاص میں اللہ کیا فرمائے؟ اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے۔ اللہ کے ماں باپ کوئی بھی نہیں، اللہ سب کے پیدا کرنے والے، تو اللہ کسی سے پیدا ہوا کیا؟ ہاں۔ تو اب کیا کرتا؟ ہر چیز، چھوٹے چھوٹی چیزوں کو پیدا کرنے والا کون ہے کون ہے کون ہے؟ تو ہر آنسر میں بندہ کہتا کہ اللہ اللہ اللہ۔ تو پھر شیطان آخر میں کیا کرتا؟ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟
اب وہاں پر کمزور ایمان والا ہے جس کو اللہ کے بارے میں کیا بھی نالج نہیں ہے، جانکاری نہیں ہے، اب تھوڑی دیر کے واسطے وہ پریشان ہو جاتا. ہاں ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہے تو پھر اللہ کو کون پیدا کرے؟ دیکھیے اب عقیدے پر حملہ کرے شیطان، عقیدے کو انسان کو گمراہ کرنے کے واسطے کیا کرا؟ وسوسے کے راستے سے ہمارے عقیدے کو بگاڑنے کی کوشش کرا، اور اسی طرح ہماری عبادتوں کو بھی خراب کرنے کی کوشش کرتا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آ کر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ اللہ کے رسول میں جب بھی نماز کے واسطے کھڑتا، نماز میں کیا پڑھتا ہوں، میں کیا قرات کرتا ہوں، مجھے یاد نہیں رہتا، گڑبڑ ہو جاتی ہے، ڈسٹرب ہو جاتا ہے. سمجھ نہیں بات ہے کہ آ کر صحابی اللہ کے رسول کے سامنے کمپلین کر رہے، شکایت کر رہے اپنے بارے میں جب بھی نماز کو کھڑتا ہوں تو میری نماز خراب ہو جاتی ہے، شیطان آ کر میری نماز کو بگاڑ دیتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو شیطانوں میں خود کچھ خاص شیطان ہیں جن کا نام خنزب ہے، جن کا نام کیا ہے؟ خنزب. یہ شیطان کیا کرتے ہیں؟ نمازیوں کی نماز کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کا کام کیا ہے؟ جب بھی کوئی نمازی، نماز پڑھنے والا آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطانوں میں یہ جو اسپیشل شیطان ہے یہ آ کر اس آدمی کی نماز کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو ایک علاج بتایا، ایک طریقہ بتایا کہ کیسے تم شیطان کو اپنی نماز سے بھگا سکتے ہو، شیطان کے وسوسوں سے اپنی نماز کو کیسے پاک کر سکتے ہو. اللہ کے رسول نے ایک طریقہ بتایا. وہ طریقہ کیا ہے کہ نماز پڑھ رہے، نماز کے بیچ میں وسوسے آ گئے، ادھر ادھر کے خیالات آ گئے، ادھر ادھر کے دھیان ہو گیا. سمجھ نہیں بات؟ تو کرنا کیا ہے؟ آہستہ سے اللہ کی پناہ مانگنا. کیسے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگنا. اللہ کی پناہ مانگ کر اپنے ڈامے ہاتھ کی طرف، کھندے کی طرف 3 مرتبہ اس طرح تھوک لینا، تھتکارنا. سمجھ نہیں بات؟ تو حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نسخہ، یہ علاج بتایا کہ جب کبھی تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور نماز میں شیطان آ کر وسوسے پیدا کرے، ادھر ادھر کے خیالات پیدا کرے، تو سب سے پہلے اللہ کی پناہ مانگو، اللہ کی پروٹیکشن مانگو، حفاظت مانگو، اور اپنے ڈامے ہاتھ طرف 3 مرتبہ تھتکار لیا کرو. تو حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ علاج بتایا اس کے بعد سے کبھی شیطان میری نماز کو خراب کرنے کی کوشش نہیں کرا. آئی بات سمجھ میں؟ تو انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے سب سے بڑا طریقہ شیطان کا کیا ہے؟ وسوسہ. دل میں برے خیالات پیدا کر کر انسان کے ایمان کو بگاڑنا، انسان کے عقیدے کو بگاڑنا، انسان کی نمازوں کو بگاڑنا، انسان کی عبادتوں کو بگاڑنا. ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد ایک دوسرا طریقہ بھی ہے. شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. پہلا طریقہ وسوسے کے راستے سے، اور دوسرا طریقہ کیا ہے؟ لوگوں کے بارے میں بدگمانی پیدا کرنا. اچھے رہتے، ساتھ میں مل کو رہتے دوست، اس کے بارے میں ان بدگمانی کرا، اس کے بارے میں ان برا گمان کرا. نگیٹو سوچ دو دوستوں کے درمیان لڑا دیتا. دوسروں کے درمیان، دوسروں کے بارے میں بدگمانی پیدا کر کر بھی شیطان کیا کرتا ہے؟ انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا. دیکھو ہر انسان کے بارے میں ہماری سوچ اچھی رہنا، کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنا. سمجھ نہیں بات ہے؟ کوئی دوسرا ہمارے بارے میں شک کرے، ڈاؤٹ کرے، بدگمانی کرے، پسند کرتے کیا ہم؟ ویسے ہم دوسروں کے بارے میں بھی ہماری سوچ کیسا پازیٹیو رہنا، نگیٹو سوچ نہیں رکھنا کسی کے بارے میں. آئی بات سمجھ میں؟ یہ بدگمانی شیطان کا بہت بڑا ویپن، اچھے اچھوں کو جو خراب کر دیتا شیطان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک قصہ سنو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھ کرتے، مسجد میں اعتکاف کرتے نا، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے واسطے ان کی ایک بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی. کچھ دیر جو ہے باتیں کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑنے کے واسطے مسجد تک جاتے. مسجد کے جو آخری دہلیز آتی وہاں دہلیز کے پاس پہنچتے. کسے چھوڑنے؟ اپنی بیوی صفیہ رضی اللہ عنہ. اب مسجد سے باہر تو نہیں جانا نا اعتکاف کی حالت میں، تو مسجد کے دروازے تک پہنچتے اللہ کے رسول.
اپنی بیوی کو چھوڑنے کے واسطے۔ اتنے میں ایک دو نوجوان صحابہ وہاں سے جا رہے ہوتے، اللہ کے رسول کو دیکھ کو سلام کر کے سامنے سے نکل جاتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، سلام کا جواب دینے کے بعد ان دو نوجوان صحابہ کو رکاتے، ٹھہراتے اور کہتے کہ دیکھو یہ ساتھ میں جو خاتون کھڑی ہے، عورت کھڑی ہے، یہ میری بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کوئی اجنبی عورت نہیں ہے، یہ میری بیوی ہے، میری وائف ہے۔ وہ دو نوجوان صحابہ پریشان ہو جاتے، اللہ کے رسول سے پوچھتے کہ اللہ کے رسول کیا ہم آپ کے بارے میں ایسی نگیٹو سوچ رکھ سکتے ہیں کیا تو ہم آپ کے بارے میں گمان کر سکتے ہیں کیا؟ تو اس وقت اللہ کے رسول کیا بولے مانو، ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو شیطان انسان کے جسم میں ویسے دوڑتا ہے جیسے رگوں میں خون دوڑتا ہے۔ انسان کے جسم میں رگوں میں خون دوڑتا نہیں، اللہ تعالیٰ بھی شیطان کو اتنی طاقت دی ہے، اتنا پاور دی ہے، جس طرح رگوں میں خون دوڑتے انسان کے دل تک جاتا ہے، اسی طرح شیطان کو بھی اللہ اتنی طاقت دی ہے کہ اس کے رگوں میں گھس کر اس کے دل میں وسوسہ ڈالے، اس کے دل میں برا گمان پیدا کرے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلیئرٹی دے کر یہ بتا رہے ہیں کہ یہ میری بیوی ہے، یہ کوئی اجنبی عورت نہیں ہے، باہر کی عورت نہیں ہے۔ تو معلوم کیا ہوا، یہ برا گمان، بدگمانی بھی شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے انسان کو گمراہ کرنے کے واسطے۔ سمجھنے کی بات ہے۔ اور اسی طرح ایک اور چیز بھی ہے، وہ ہے فضول خرچی کرنا۔ شیطان کے گمراہ کرنے کے لیے جو طریقے ہیں، اس میں ایک اور طریقہ کیا ہے، فضول خرچی۔ فضول خرچی کیا؟ بیکار کا خرچ کرنا، ضرورت نہیں خرچ کر رہے، بلا ضرورت خرچ کر رہے۔ یہ فضول خرچی اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، ہر چیز کے بارے میں اللہ قیامت کے روز پوچھیں گے، ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھیں گے۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ہر نعمت کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں پوچھیں گے۔ حالانکہ وہ زمانے میں، پرانے زمانے میں صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جی کھاتے تھے؟ کھجور، پانی، زیادہ سے زیادہ سکیا روٹی کھا لیتے تھے۔ سمجھنے کی بات، وہ جو زمانے کے کھانے پینے کی چیزیں، وہی سے چھوٹی چھوٹی چیزیں کھلانے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں قرآن کے اندر؟ قیامت کے روز ہر چیز کے بارے میں اللہ پوچھیں گے۔ اب تو دیکھو کیسی چیزیں اللہ ہم کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں۔ آج ایک غریب سے غریب انسان کے پاس بھی ایسی چیزیں ہیں، پرانے زمانے میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس وہ چیزیں نہیں رہتی تھی۔ پرانے زمانے میں بادشاہوں کے پاس یہ سے رہتے تھے، بولو جی، پرانے زمانے کے جو راجا تھے ان لوگوں کے پاس ایئر کنڈیشن تھا کیا؟ آج غریب انسان کے پاس ہے نہیں۔ پرانے زمانے کے انسانوں کے پاس یہ لائٹ تھی کیا؟ نہیں۔ آج غریب سے غریب جھوپڑی میں گئے تو بھی لائٹ ہے۔ تو اللہ کتنی نعمتیں دے رہے ہیں، تو قیامت کے روز کے اللہ پوچھیں گے نہیں؟ ہر نعمت اللہ کی امانت ہے۔ امانت کسے بولتے ہیں؟ کون تو بھی کوئی چیز لا کو تمہارے پاس رکھا، وہ چیز تمہاری ہو جاتی، وہ چیز تمہاری ہوتی کیا جی؟ نہیں نا، پھر کیا کرنا؟ اس کو ریٹرن کرنا، واپس کرنا۔ تو ایسے ہماری لائف میں، ہماری جیون میں، ہماری زندگی میں جتنی بھی نعمتیں ملی ہے، ہر نعمت کس کی امانت ہے؟ اللہ کی امانت۔ اور قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک نعمت کے بارے میں، ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھیں گے۔ میں نے تجھے صحت دی تھی، تو نے صحت کا کہاں تک صحیح یوز کیا؟ میں نے تجھے پیسہ دیا تھا، مال دیا تھا، اس پیسے کو تو نے کہاں استعمال کیا؟ میں نے تجھے کھانے کے لیے رزق دیا تھا، اس رزق کا تو نے کہاں صحیح استعمال کیا؟ سمجھنے بات، حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز ہر انسان سے 5 قسم کے ایسے سوال ہوں گے، جب تک بندہ ان 5 سوالوں کے جواب نہیں دیتا، اس بندے کے
قدم اللہ کے پاس سے نہیں ہٹیں گے، وہ بندے کے قدم وہاں سے نہیں کھسکتے۔ ان 5 سوالوں میں 2 سوال انسان کی مال کے بارے میں ہوگا۔ تیرے پاس پیسہ آیا، سننا آیا، چاندی آیا، مال آیا، تو یہ مال کہاں سے کمایا، اس کی انکمنگ سورسز کیا تھے؟ سمجھیے بات، ہمیں دنیا میں انکم ٹیکس والے سے بچ سکتے ہیں، حکومت والوں سے بچ سکتے ہیں، لیکن قیامت کے روز اللہ کے پاس بچ سکیں گے؟ پورا خالی ایک کوشچن میں پوری زندگی کا ہماری انکمنگ کے بارے میں سوال ہو جائے گا۔ تیرے پاس اتنا پیسہ آیا تو کہاں سے آیا، کن کن طریقوں سے کمایا، حلال طریقے سے کمایا کہ حرام طریقے سے کمایا؟ اور ان 5 سوالوں میں اور ایک سوال کیا ہوگا؟ یہ جو تیرے پاس پیسہ ہے، مال ہے، سونا چاندی ہے، اس کو کہاں تو خرچ کیا، آؤٹ گوئنگ کیسے ہوئی، اس کی آیا کیسے، گیا کیسا؟ اللہ اکبر، کتنی نعمتیں اللہ ہم کو کھلا رہے پلا رہے۔ یاد رکھیں، کسی نعمت کو بیکار نہیں کرنا، کسی نعمت کو ضائع نہیں کرنا۔ انسان کے گمراہ کرنے کے جو طریقے ہیں، شیطان کو گمراہ کرنے کے لیے، انسان کو گمراہ کرنے کے لیے جو شیطان کے طریقے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے، کیا کرتا ہے؟ نعمتوں میں فضول خرچی کروا کر انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا کہے؟ ان الشیطان ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، فضول خرچی کرنے والے، بیکار کا خرچ کرنے والے، غیر ضروری خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ کس کے بھائی؟ اللہ اکبر۔ فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کس سے رشتہ جوڑا؟ شیطان سے۔ ہم اپنے دشمن کو بھائی سمجھنا، بھائی بنانا پسند نہیں کرتے، لیکن اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو کس کا بھائی بتا رہا ہے؟ شیطان کا بھائی بتا رہا ہے۔ تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جتنا بھی اللہ ہم کو دیا ہے، بس اسی میں زندگی گزارے، جو بھی نعمت ملے اللہ کا شکر ادا کرے، جتنی ہماری آمدنی ہے، انکمنگ ہے، اسی میں ہم اپنا پیر پھیلائیں، اسی میں خرچ کریں۔ اچھا کام بھی ہے، اگر اس کے اندر ویسٹ ہو رہا ہے، اس کے اندر کوئی چیز ضائع ہو رہی ہے، یاد رکھو اچھے کام میں بھی فضول خرچی جائز نہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، ایک صحابی بیٹھ کے وضو کر رہے تھے، اللہ کے رسول کی نظر پڑی، اب وضو کرتے کرتے کچھ زیادہ پانی ویسٹ کر رہے تھے، وہ صحابی وضو میں تھوڑا پانی زیادہ یوز کر رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول جب دیکھے کہ وہ صحابی کچھ زیادہ پانی استعمال کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیوں جی یہ پانی زیادہ استعمال کر رہے ہو؟ وہ صحابی پریشان ہو گئے، حیران ہو جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول، کیا وضو جیسے اچھے کام کے واسطے بھی میں پانی یوز نہیں کر سکتا کیا؟ وضو جیسے اچھے نیکی کے کام کے واسطے بھی میں پانی زیادہ ویسٹ نہیں کر سکتا کیا؟ تو اس وقت اللہ کے رسول کیا بولے معلوم؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں، اگر تم بہتی ہوئی نہر کے بازو، بہتی ہوئی ندی کے بازو بھی بیٹھ کر وضو کرنے لگو، تب بھی تمہیں پانی زیادہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وضو نیکی کا کام ہے کہ نہیں؟ اچھا کام ہے کہ نہیں؟ یہ اچھے کام کے واسطے بھی پانی زیادہ یوز کرنے کی اجازت ہے کیا؟ ویسٹ کرنے کی نہیں۔ تو پھر ہمارے پیسوں میں، کھانوں میں، پانی پینے کا پانی ہے، کپڑوں میں ویسٹ کریں گے، ضائع کریں گے، فضول خرچی کریں گے، تو اللہ اس کو برداشت کریں گے؟ تو شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے جو طریقے اپناتا ہے، ان میں سے ایک طریقہ کیا ہے؟ لوگوں سے فضول خرچی کروانا، بیکار کا خرچ کروانا۔ اور اسی طرح ایک چوتھا طریقہ انسان کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان جو طریقے اپناتا ہے، ان میں سے ایک چوتھا طریقہ کیا ہے؟ ہر نیکی کے کام میں انسان کو ڈیلے کرانا۔ ہر اچھے کام میں، نیکی کا کام ہے، نہیں آج نہیں کل سے کر لیں گے، نہیں پرسوں سے کر لیں گے، اب کیا، اب تو جوان ہے، ذرا ریٹائر ہو جانے کے بعد اچھے بن جائیں گے۔ سمجھنی بات ہے؟ نیکی کے کام میں آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، یہ جو ڈیلے کرنا ہے، یاد رکھو شیطان کا بہت بڑا ہتھ کنڈا ہے، بہت بڑا طریقہ ہے گمراہ کرنے کا۔ کتنے مسلمان ہیں، سب کو اچھا بننا ہے، سب چاہتے اچھا بننا بول کر، لیکن کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں ابھی نہ،
چند دنوں کے بعد نماز پڑھ لیں گے، ابھی بچہ ذرا بڑا ہونے کے بعد نمازی بن جاتا. آئی بات سمجھ میں؟ نیکی کے کام میں ایسا ٹالتے رہیں گے تو یاد رکھیے یہ شیطان کا بہت بڑا طریقہ انسان کو گمراہ کرنے کے واسطے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے حدیث میں؟ رات کو جب بندہ سوتا ہے تو شیطان کیا کرتا ہے؟ انسان کے گدی میں، انسان کے گردن کے پیچھے 3 گرے ڈالتا. اب وہ کیسے گرے ڈالتا؟ وہ غیب کی چیز ہے، وہ ہم نہ معلوم ہے. پہلا گرا ڈالتا، سو جا، رات بہت لمبی ہے. تینوں گرے ڈالتا ہے اور اس کو تسلی دلا کر، دلاسا دلا کر سلاتا ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جب بندہ صبح کے ٹائم فجر کے موقع پر اٹھتا ہے، دعا پڑھ لیتا ہے، اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے تو اس کا ایک گرا شیطان کا لگایا ہوا ایک گرا کھل جاتا ہے. سمجھ نہیں بات؟ اور ایک قدم آگے بڑھا کر وضو بھی کر لیتا ہے نماز کے لیے، شیطان کا لگایا ہوا دوسرا گھاٹی بھی کھل جاتی ہے. اور پھر آگے بڑھ کر نماز بھی پڑھ لیتا ہے، شیطان کی لگائی ہوئی تیسری گھاٹی بھی، گرا بھی کھل جاتا ہے. سمجھ نہیں بات؟ پھر اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد اس آدمی کے چہرے پر نور رہتا ہے، اس آدمی کے چہرے پر حشاش بشاشیت رہتی ہے، تر و تازہ جو ہے وہ آدمی رہتا ہے. اب اس کے بجائے شیطان کے بہکاوے میں آ کر انسان سو جاتا ہے، یہاں تک کہ نماز کا پورا ٹائم نکل گیا، نماز کا وقت پورا گزر گیا تو شیطان جاتے جاتے کیسی شرارتی کر جاتا. دیکھو کان میں جو ہے پیشاب کر کے چلا جاتا. میں اس سے پہلے بتایا نا، شیطان کے ہم کتنی بات سنیں گے، اس سے ہم جتنا قریب ہوں گے وہ کیا کرے گا؟ اتنی زیادہ دشمنی کرے گا. ہم انسانوں سے دوستی کریں گے، وہ ہمارا کتنا بھی بڑا دشمن کیوں نہ ہو، لیکن وہ ہم سے کم دوست تو نہ بنے، لیکن کم سے کم وہ دشمنی چھوڑ دے گا. لیکن شیطان کی دشمنی ایسی کیا؟ ہم اس کی بات جتنی سنیں گے وہ اتنی زیادہ ہم سے دشمنی کرے گا. تو اب اس کی بات سن کر، ہم شیطان کی بات سن کر فجر کی نماز مس کر دیں گے، فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے، سوتے رہیں گے تو شیطان کی شرارت دیکھو، جاتے جاتے وہ اپنا پیشاب انسان کے کان میں کر کے جاتا ہے. مطلب یہ کہ ہم فجر کی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو شیطان کا پیشاب اپنے کان میں لے رہے روزانہ. تو ہر اچھے کام میں، ہر نیکی کام میں ڈیلے کرنا یہ شیطان کا بہت بڑا طریقہ ہے. لوگ کیا بولتے ہیں؟ وہ صاحب رمضان آتا ہے، رمضان سے نمازی بن جاتا ہوں، پھر رمضان گزرا، پھر اگلے رمضان تک دکھتے سے مسجدہ میں. محرم کا مہینہ آتا ہے، محرم کے مہینے سے اچھا بن جاتا، نیک بن جاتا، نمازی بن جاتا. کیا کیا لوگ بولتے ہیں. یاد رکھو کل سے کریں گے، پرسوں کریں گے، یہ جو دل میں خیال آتی ہے شیطان کی طرف سے. نیک بننا ہے تو ابھی سے بن جانا، نمازی بننا ہے تو ابھی سے بن جانا، برائی کو چھوڑنا ہے تو ابھی سے چھوڑ دینا. یہ اللہ کی طرف سے ہدایت. ابھی سے نیک بن جائیں گے، ابھی سے اچھے انسان بن جائیں گے، یہ ارادہ کرنا یہ کس کی طرف سے ہدایت ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے. اور یہ سوچنا کہ کل سے اچھا بن جائیں گے، پرسوں سے اچھا بن جائیں گے، یہ سمجھو کہ شیطان کی طرف سے ایک بہت بڑا ہیلا ہے، شیطان کی بہت بڑی چال ہے. تو یہ ایک طریقہ ہے شیطان کا کہ ہر اچھے کام میں ڈیلے کرا کر انسان کو گمراہ کرتے چھوڑ دینا. اور 5واں آخری طریقہ ہے شیطان کا، انسان کی آخرت برباد کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا کے سکون کو غارت کرنا، فزیکل پریشان کرنا. لوگ آپ بول لیتے نہیں گھر میں بچے کو جن چڑھ گیا ہے، اوپر کے اثرات ہو گئے ہیں، جادو ہو گیا. یہ بھی شیطان کا ایک طریقہ معلوم. ہماری آخرت کو بگاڑنے کے ساتھ ساتھ کیا کرتا شیطان؟ ہماری دنیا کو بھی خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، فزیکل ستانے کی کوشش کرتا ہے، جادو کے ذریعے، برے خوابوں کے ذریعے، بری نظر لگوا کر. آئی وہ سمجھ میں؟ اب یہ کیوں کرواتا؟ اب برے اثرات ہو گئے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ فوراً وہ تعویذ والے کے پاس چلے جاتے، جھنڈے والے کے پاس جاتے کہ نہیں؟ ہمارے پاس مکتب میں بچے پڑھ لینے آتے، ہاں گلے میں ڈوری، بازو ڈوری بن کو آتی، تعویذہ لٹکتے تھے. کیا مانگا تو نہیں 10 دن سے بخار ہے، کمیچ ہوتا نہیں ہے، تو ہماری دادی ہے نا وہ لے جا کو تعویذ کی ڈوری ڈالنے کا ہے بولتا. اب
اب ذرا سوچو بخار کو اسے کیا جی تعلق ہے؟ یہ حقیقت میں کیا ہے؟ شیطان کا ایک طریقہ ہے فزیکل جسمانی طور پر انسان کو جو ہے تکلیف دینا. اب وہ تکلیف سے پریشان ہو کر آدمی کیا کرنا؟ غلط راستے کو ڈھونڈنا، تعویذہ پلیدوں کے راستے کو ڈھونڈنا. اب ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ گھر میں ذری پریشانی کیا ہے؟ قرآن پڑھنے کی توفیق ہوتی نہیں، گھر میں بیٹھ کر نمازہ پڑھیں گے توفیق نہیں ہوتی، سورتیں پڑھ لے کر پھونک لیں گے دم کر لیں گے اس کی توفیق نہیں ہوتی. فوراً کہاں جائیں گے؟ درگاہوں کے پاس جائیں گے، مزاروں کے پاس جائیں گے، باباؤں کے پاس جا کر تعویذ پلیدیں لیں گے، پیسہ بھی خرچ اور ایمان کو بھی بیچ کر آتے. تو یہ بھی ایک شیطان کا بہت بڑا طریقہ ہے کہ انسان کے جسم پر خوابوں کے ذریعے، برے خوابوں کے ذریعے، بخار کے ذریعے اور اسی طرح جادو کے ذریعے اٹیک کر کر اس کی آخرت کو برباد کرنا. اللہ کے رسول کیا بولے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جادوگر یا جادوگر قسم جیسے انسانوں کے پاس جا کر اپنا علاج کراتا ہے، اپنا روحانی علاج کراتا ہے، تو ایسے آدمی کی 40 دن کی نماز اللہ قبول نہیں کرتے. کتنے؟ 40 دن، 200 نمازیں. 40 دن کی نمازیں مطلب 200 نمازیں اللہ اس کی ریجیکٹ کر دیتے، ان پڑھا تو بھی قبول ہوتے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اپنا علاج کرانے کے واسطے غلط سلط لوگوں کے پاس گیا. آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ بھی ایک شیطان کا بہت بڑا طریقہ ہے. تو ایسے بے شمار طریقے ہیں اور ہر لمحہ ہر وقت جو ہے شیطان چاہتا ہے کہ انسان کو گمراہ کرے، کبھی وسوسے کے راستے سے، کبھی برا گمان پیدا کر کر، کبھی فضول خرچی کروا کر، کبھی ہر اچھے کام میں ڈیلے کرا کر. آئی بات سمجھ میں؟ انسان سے جو ہے دشمنی کرتا ہے اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. شروع میں جو آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی، اس آیت میں اللہ یہی بتا رہے ہیں ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تم بھی اس سے دشمنی کرو، تم بھی اس کو اپنا دشمن سمجھو. محترم خواتین اسلام اور پیارے بچوں، آج کے دینی اجتماع میں ہم نے جو بات حاصل کی، جو بات سیکھنے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیچھے جو شیطان لگایا ہمارے آزمائش کے لیے، ہمارے امتحان کے لیے، یاد رکھیں مجھے اور آپ کو اس سے چوکنا ہونا چاہیے، اس سے ہوشیار ہونا چاہیے، اس کے ہر کام سے، ہر طریقے سے، ہر سازش اور چال سے مجھے اور آپ کو ہوشیار ہونا چاہیے. ہوشیاری کے ساتھ زندگی گزارے تاکہ میری اور آپ کی آخرت کامیاب ہو سکے، تاکہ میں اور آپ جہنم سے بچ سکیں. کیونکہ قیامت کے روز انسان کی اصل کامیابی کیا ہے؟ جہنم سے بچ جانا، جنت میں چلا جانا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں جو آدمی جنت میں چلا گیا، دوزخ سے بچا لیا گیا، فقد فاز، ایسا انسان کامیاب ہو گیا. لیکن شیطان کیا کرتا ہے؟ ہم کو جنت سے بچا کر دوزخ کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے آپ کو دوزخ سے بچا کر جنت کی طرف لے جانے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جو باتیں کہی گئی، سنی گئی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرتے دم تک اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح عقیدے اور ایمان پر قائم اور دائم رکھے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.